اور ناظرین، جو ایجنڈا نصرت عباس بخاری صاحب ایز اے وائس پریزیڈنٹ لے کے آئے ہیں، پریویس ریکارڈ کے مطابق آج تک جتنے بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں الیکشن ہوئے اور کینڈیڈیٹ رہے، آج تک ان کا ایسا ایجنڈا نہیں رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 105۔ میڈیا انڈسٹری کے 20 سال کے ایکسپیرینس میں جوڈیشنل کمپلیکس اور لائرز کے ساتھ کوارڈینیشن رہی، مختلف ٹاپکس پر کاؤنسلنگ رہی، مگر اس 20 سال کے عرصہ میں اتنے کمپیٹنٹ انرجیٹک لائر میں نے آج تک نہیں دیکھے جتنے سید نصرت عباس بخاری، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، ایکس وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جھنگ ہیں۔ سید نصرت عباس بخاری صاحب اس دفعہ 2024-25 میں بھی وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آئیے سید نصرت عباس بخاری صاحب سے ان کی اچیومنٹس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آصف بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بڑے ہیں رائے صاحب، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے یہاں موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اس پاک گھرانے کے صدقے کہ جن کے اوپر رب کائنات نے خود آیت تطہیر نازل کی۔ یہ اسی گھرانے کا جو ہے یہ شرف ہے، یہ اسی گھرانے کا فیض ہے، یہ اسی گھرانے کی دین ہے، یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے، میری ایمانیات ہے کہ رب کریم کا میرے اوپر جو کرم ہے یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے۔ میں ادنا سا بندہ ہوں، کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں، میرا یہ نطفے کا پیداوار ہوں، لیکن الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کائنات کا جو ہے وہ کرم ہے، اور یہ بصدقہ محمد و آل محمد کی میری خامیاں جو ہیں، آپ جیسے بھائیوں کو جو مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ کو خوبیاں لگتی ہیں۔ میرے کیریئر کے سٹارٹ میں نے پی ایف واک اینڈ سے کیا، اس کے بعد 6-7 اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جس میں میں گورنمنٹ سرونٹ رہا۔ آئی بلانگس ٹو مڈیاکر فیملی، مجھے فخر ہے کہ میں مڈیاکر فیملی کا فرد ہوں۔ میں کوئی سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اس پروفیشن نے مجھے وہ کچھ دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس پروفیشن کی دین ہے الحمدللہ، کچھ میری بھی کمٹمنٹ ہے الحمدللہ، اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں جناب۔ میں نے اس پروفیشن سے بہت کچھ نام بھی کمایا اور میں کہتا ہوں پیسہ بھی کمایا میں نے الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے الحمدللہ میں زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، سید فیملی سے، اور ایسا پھر ہمیں جانتے ہیں پبر والے کے ساتھ حویلی دیوان، یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے۔ اس کے بعد بزرگان جو تھے وہ دینی خدمات کے سلسلے میں مائگریٹ ہو کے آج سے 150-200 سال پہلے 1815 میں میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے پبر والے سے چلے گئے، حویلی دیوان سے چلے گئے تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا، اور وہاں جناب چاندنا ایک سیدوں کا پنڈ ہے جناب، کے گاؤں ہے، وہاں انہوں نے رہائش رکھی جناب۔ میں نے 7-8 آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے۔ آخری آرگنائزیشن جو تھی وہ انٹیلیجنس بیورو تھی، تو وہاں الحمدللہ میں اگر ہوتا تو میرا خیال اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک ضرور ہوتا۔ تو میں نے انسپیکٹر سے ریزائن دے دیا، اور ریزائن کیوں دیا رائے صاحب اور ایسے بھائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایڈوکیسی سے، پیشہ وکالت سے محبت تھی۔ جب میں نے ریزائن دیا، میں میڈیاکر فیملی کا تھا، یقیناً میرے اوپر باتیں بھی ہوئی کہ دیکھو جی انسپیکٹر سے اس نے ریزائن دے دیا ہے، اب اس کے حالات بہت خراب ہوں گے۔ تو مجھے اللہ پہ یقین تھا، اور میں خصوصی تھینکفل ہوں، بہت شکر گزار ہوں اپنی بیوی کا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مشکل میں اور ہر آسانی میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سوکھی روکھی ہوگی میں آپ کے ساتھ کہوں گی، آپ اپنا خواب جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ تو بہت بڑا سٹیپ تھا جب میں نے انسپیکٹر سے ریزائن کیا اور انٹیلیجنس انسپیکٹر کو ریزائن کیا اور ایڈوکیسی کو جوائن کیا۔ تو اس کے بعد آپ بلیو کریں، مجھے لوگ کہتے ہیں بہت سخت گیر قسم کا بندہ، کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑے ڈاڈے ہیں، تو یہ ایک لوگوں کی میت ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنی محنت کی۔ اب آج سے بھائی بلیو کریں، میرے پاس FIR آتی تھی نا شروع میں، 2010 کی بات کر رہا ہوں، 2009 کی بات کر رہا ہوں، تو میں اس کو 10 دفعہ پڑھتا تھا، پھر اس پہ ریلیونٹ لا سرچ کرتا تھا۔ اس وقت میرے پاس ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ تھا ڈیل کا، جو اس وقت میرے خیال میں نے 8 یا 10 ہزار کا لیا تھا، اب تو 1.5 لاکھ کے ہو گئے ہیں۔ وہ زمانے کا بہت اچھا ہے، اس سے میں پنجاب ویب سائٹ سے جو ہے نا لیٹسٹ اتھارٹی سرچ کرتا تھا، مجھے یہ یقین ہوتا، اور اس کا یہ مجھے فائدہ ہوا کہ مجھے ججز سامان نے مجھے پیار کرنا شروع کر دیا، جو بھی 379 کے کیس سے لے کے میرے پاس 302 تک آئے، اور اس میں جو بیل تھی یا ٹرائل میں تھا، تو جب میں لیٹسٹ اتھارٹیز ان کو کوٹ کرتا وہ مجھ سے خوش ہوتے تھے،
پہلے تو میں یہ تھا یہ غسیلا سا نوجوان ہے, بڑا جذباتی تھا. جب میں آرگومنٹ کرتا یا اپنا پیشنس دکھاتا یا لائلٹی ٹوارڈز مائی پروفیشن اور اوبیڈینسی ٹوارڈز اور ڈیکورم ٹوارڈز کورٹ کو جو ہے وہ کرتا, تو وہ ججز تمام مجھ سے خوش ہو جاتے جناب. اور مجھے ریلیف ملا, میں نے محنت کی, دن رات محنت, بلیو کریں آپ. میں اس دور میں محنت کرتا ہوں جب یہ سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا جی, تو وکیل جو ہے کبھی کوئی جا رہا ہوتا ہے جناب, مریض جا رہا ہوتا ہے کوئی, تو مجھے ابھی تک یاد ہے. اب تو خیر میں بہت بزی ہو گیا, مجھے ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا. تو میں سرگانہ صاحب مرڈر ٹرائل کے بہت اچھے وکیل تھے, اللہ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے. لالی صاحب اور موجودہ دور کے مخدوم مجید عبدالحسنی بٹی صاحب کی میں فائلز پڑھتا تھا بیٹھ کے. اور مثال کو 4 بجے چھٹی ہونی ہے, 6 بجے بچوں کو ٹائم دیا 2 گھنٹے, بچوں کو ساتھ بٹھا لیا, 6 سے لے کے 2-3 بجے میں فائلیں پڑھتا تھا. تو یہ محنت ہے الحمدللہ رب العالمین. سب سے بڑی بات ہے اس پاک گھرانے کی یہ دین ہے کہ میں اسٹیج پہ ہوں جناب. تھینک یو سو مچ. جی ایز اے وائس پریزیڈنٹ آپ رہے, اس میں بھی کافی اچیومنٹس آپ نے حاصل کی. اب اس دفعہ بھی آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ اسی سے میں عرض کروں گا بہت مختصر. اس سوال کا میں 2.5 مختصر جواب دوں گا. جی بالکل. اگر جی سر. کسی وکیل نے مجھے دن کو پکارا, جی سر, یا آدھی رات کو پکارا, جی انشاءاللہ 1-5 کی طرح 1-1-2-2 کی طرح اس کے اوپر آؤں گا. اس کے مسائل کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, اس کے پرابلمز کے لیے, چاہے اس کے ڈومیسٹک سے لے کے جو بھی اس کا آؤٹ سائڈ سوسائٹی ہو, میں اس وکیل کے لیے. یہ تو سر آپ کے ڈیلی روٹین ہے نا, یہ 1-1-2-2 اور الحمدللہ یہ مجھے پہچانا جاتا ہے کہ شاہ صاحب جو ہے نا وکیلوں کے 1-1-2-2 ہیں. یہ الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے. اور اپنی کمیونٹی سے لائل ہونا یہ اچھی بات. میں سید ہوں تو میں سیدوں سے لائل ہوں, تو میرا خیال اچھی بات ہے میری. اگر میں وکیل ہوں تو اپنی وکلاء برادری سے میں لائل ہوں, تو یہ الحمدللہ مقام شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین ہے. اور انشاءاللہ میں پھر اپنی کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا, میرے بس میں جو کچھ بھی ہوگا میں اپنی کمیونٹی کے لیے انشاء کروں گا. یہ میں کوئی پیسے چھاپنے والی مشین نہیں بنوں گا, وہ تقاضا بشریت ہے, خدمت کروں گا. لائر کمیونٹی کی جو ڈگنیٹی ہے اس کے اوپر آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا. الحمدللہ رب العالمین. مجھے اب میں آنے اربا جا رہی ہے, ڈی ایس پی صاحب نے ایک بات ہوئی اگلے دن, پولیس کے جناب تھا ڈپارٹمنٹ میں, تو وکیل کو کوئی انہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ فیصلہ کریں جی, یہ وکیل صاحب بڑے سخت ہیں, یہ ہے. میں اب وہ میڈیا بنا, میں نے کہا جی وکیل کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں, یہ چاہے کوئی غلط ہے یہ صحیح ہے, رائے صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ, تو یہ میرا پیشن ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. یہ سچے ہیں اور سچائی کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں. اپنی کمیونٹی میرا اوڑھنا بچھوڑنا ہے, اپنی کمیونٹی میرا سرمایہ ہے, یہی میری فیملی ہے, اور میں کوشش کروں گا اپنی فیملی کے ساتھ فیتھفل ہونے کی انشاءاللہ. جی ناظرین, آئیے اب نصرت عباس بخاری صاحب سے ان کا ایجنڈا جانتے ہیں. اور ناظرین, جو ایجنڈا نصرت عباس بخاری صاحب ایز اے وائس پریزیڈنٹ لے کے آئے ہیں, پریویس ریکارڈ کے مطابق آج تک جتنے بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں الیکشن ہوئے اور کینڈیڈیٹ رہے, آج تک ان کا ایسا ایجنڈا نہیں رہا. آئیے نصرت عباس بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ایز اے وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جھنگ, ان سے ان کے ایجنڈے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایک نئے چیزیں ہیں جس کا یہ پراپر اس پر ورک کرنا چاہ رہے ہیں اور ان ٹارگٹس کو یہ اچیو کریں گے. جی سر. تھینک یو آصف بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میری جو ہے فیوچر پلاننگ کیا ہے. کہ میں الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کرنے کے بعد اور الحمدللہ بسط کے محمد والے محمد علیہ السلام جیتنے کے بعد میرا ایجنڈا کیا ہے. تو میرا ایجنڈا یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے عزت دی بسط کے محمد والے محمد علیہ السلام, تو میں وکلاء کی ہاؤسنگ کالونی کے لیے کام کروں گا. اپنی کیبنٹ جو ساتھ ہے, اپنے سینئر یا جونیئر جو بھی ہوں گے, اسپیسیفک کالونی آپ جی کہ وکلاء کے لیے وکلا کالونی. اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا, یہ آپ کے ساتھ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈسٹرکٹس ہیں جس میں باقاعدہ وکلا کالونی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اس میں تھوڑی سی آپ ایفرٹ کریں گے نا, اور اللہ کا رسول ہمیں کامیاب کرے گا. یعنی کہ ایسا جنگ میں پہلے آج تک انشاءاللہ یہ وکلا کالونی جو ہے میرا خواب ہے. میں انشاءاللہ اس کے لیے ایفرٹ کروں گا اپنی پوری کوشش کے ساتھ جناب, اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے, اپنے سینئر اور جونیئر کے ساتھ مل کے انشاءاللہ, کہ وکلا کی ایک کمیونٹی کالونی ہونی چاہیے. وکلا کمیونٹی کو چاہیے کہ ایک سیفٹی کے اندر ایک باؤنڈری وال کے تحت رہیں. گڈ سر. ایک باؤنڈری وال کے اندر رہیں, ان کو وہ تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ ہوں گی جو دوسری سوسائٹیز کو ہوتی ہیں. انشاءاللہ میری یہ پوری کوشش ہے.
اس میں ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ ملیں گے, ان کو ریکویسٹ کریں گے, ان کو کہیں گے کہ بھائی خصوصی شفقت کریں کہ جس طرح آپ نے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے. اور نمبر 2 سر آپ کا کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, اس کے ساتھ جو مور امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن. جی سر. کہ وکلاء کے بچوں کے لیے مفت تعلیم. یہ مثال کے طور چناب کالج ہے, آپ بلیو کر لیں, یہ میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ چناب کالج میں اتنی فیسیں بھیجتے ہیں کہ واللہ باخدا کئی وکیل میرے پاس آئے ہیں کہ شاہ صاحب دیکھ کے ہمارے بچے کا 12,000 کا ووچر, 14,000 کا, پھر مسلینئس ووچر, وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم کریم آفزا سوسائٹی ہے, ہم سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں, بینگ اے سرونگ ممبر. تو یہ وکلاء کا حق بنتا ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ سستی تعلیم دی جائے. یہ میرا دوسرا ایجنڈا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے میرا جو ہے تیسرا جو میں عرض کروں گا وہ ہے ہیلتھ انشورنس. اور اس میں انتہائی مشکور ہوں رائے صاحب کا کہ انہوں نے بھی مجھے گائیڈ کیا. نہیں میں بڑوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے سینئر لایا رائے صاحب, انہوں نے مجھے یہ اس سمت پہ جو ہے لائے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں فرینکلی. انتہائی مشکور ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں, اور میں ان سے یہی امید کرتا ہوں کہ یہ مجھے گائیڈ کریں گے. اگر اللہ نے مجھے دی میں جیتا تو یہ مجھے گائیڈ کریں گے, یہ مجھے حوصلہ دیں گے, یہ مجھے سمت دکھائیں گے, یہ مجھے بتائیں گے شاہ صاحب آپ نے یہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہیلتھ انشورنس, خدا نخواستہ وکیل جو ڈیلی ارن کرتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بچے سفر کرتے ہیں, اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہوتا, اس کے بچے در در کے دھکے کھاتے ہیں. تو ایک نارملی اماؤنٹ آپ رکھ لیں کہ جو بہتر کما رہے ہیں وکیل, سینئر وکلاء ہیں, آپ کہہ چھوڑ دیں, آپ جو جونیئر ہیں بیچارے ان پہ نہ برڈن ڈالے, ایک نارملی اماؤنٹ آپ رکھ دیں جو ہر مہینے یا سال میں جو ایک دفعہ فیس جمع ہوتی ہے 600 فیس ہے تو 1200 کاٹ دیں, 600 آپ ہیلتھ انشورنس کا رکھ لیں. اس طرح کے ہی جو ہے وہ وکلاء کمپنسیٹ ہوں گے. اور یہ تو 3 پوائنٹ جناب کے سامنے میں رکھوں گا. سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس, پھر بچوں کی, وکیل کے بچوں کی, عزیزوں کی جو ہے مفت تعلیم, اور تیسرا ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ تینوں وقت کی ضرورت ہے. اور میں پھر ایک دفعہ ناظرین کو اور وکلاء کمیونٹی سے مخاطب ہوں. جو ایجنڈا سید نصرت عباس بخاری ایز اے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جھنگ لائے ہیں, آج تک ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی ہسٹری میں ایسا ایجنڈا کوئی بھی ایز اے وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کوئی نہیں لایا. اور میں دعا گو ہوں سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ اللہ رب العزت ان کو اس ایجنڈے میں اور ان کے الیکشن میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. انتہائی مشکور سے بھائی رائے صاحب, آپ کے انتہائی مشکور. I have no words for your thankfulness. Thank you so much. Thank you. جی ناظرین, آپ نے محترم سید نصرت عباس بخاری صاحب کی ڈے 1 سے لے کے اوور آل جتنے بھی انہوں نے پریکٹس کی لاء کی, اس میں ان کی اچیومنٹس کے بارے میں آپ نے سنا, ان کی بایوگرافی بھی آپ نے جانی, اور ان کی زبانی جو کچھ آپ نے سنا یہ ہمارے لیے بھی موٹیویشن کا باعث ہے. نہایت ہی موٹیویشنل ان کی ڈسکشن تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. اور ہم دعا گو ہیں اور ہماری بھرپور سپورٹ ہے سید نصرت عباس بخاری صاحب کے لیے کہ وہ 2024-25 کے الیکشن میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جھنگ کامیاب ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.